सहाबा आदम के सहाबा से अफजल, मेरे सहाबा नूह के सहाबा से अफजल, मेरे सहाबा इब्राहीम के सहाबा से अफजल, मेरे सहाबा 1,00,000। मुफ्ती साहब तवज्जो कीजिएगा, 1,00,000 एक कम नहीं, 1,24,000 अंबिया के सहाबा से अफजल है हुसैन के सहाबा। का बोला क्यों? का जितने सहाबी थे उन्होंने नबियों को इसलिए माना कि तलबे जन्नत थी। इतने सहाबा थे, अबू जर से लेके हबील तक, शिमून से लेके इमाम जमाना के 313 तक जितने हैं सब ने इसलिए माना कि जन्नत चाहिए। जितने सब की तलब कि आदम को मानेंगे जन्नत मिलेगी, नूह को मानेंगे जन्नत मिलेगी, इब्राहिम को मानेंगे जन्नत मिलेगी, मूसा को मानेंगे जन्नत मिलेगी, मोहम्मद को मानेंगे जन्नत मिलेगी, अली को मानेंगे जन्नत मिलेगी। हुसैन कहते हाज़ा सहाबा ला तरकुल जन्नत, खबरदार ये तलब जन्नत नहीं, जन्नत को ख्वाहिश कहीं ये मुझे ठुकरा न दे। परेशान है कि कहीं मुझे ठुकरा न दे। हाँ हाँ हजूर, हर सहाबी की तमन्ना के जन्नत चाहिए चाहिए। और शर्त क्या है? कुर्बानी दोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। मैदान में खड़े रहोगे तो जन्नत मिलेगी। ये कैसा हुसैन है जो कह रहे जाओ नहीं जाते तो जन्नत मिलेगी। क्या करूं मैं आपकी खामोशियां? हुसैन कह रहे जाओ, मैंने आजाद किया, ये जन्नत भी तुम्हारी मुंतजिर है, मेरी मदद भी नहीं करो। देखिए मैं घूमने से किताब नहीं कर रहा, मैं दिल वालों की जबानों से किताब कर रहा हूं। जाओ, हुसैन ने तुमसे बैयत भी उठा ली, जाओ जाओ जाओ, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। रोते हैं का मौला शहदू जुमला जीजान मोहतरम। अब मैं नहीं जानता रात की तन्हाइयों में कौन बिन बाप की औलाद इस फतवे पे आए। रिवायत ना हो जो चोर की सजा मेरी, इस चौक पे गोली मार दीजिए खून माफ है। फिर जबरशद मद रावी रिवायत की रहती इबारत किताब का किताब मौलिफ मौर्रिख कुरान, इसका मैं जामिनू वीडियो बन रहा है। झूठ बोलूं खुदा मुझे गर्क कर दे। आप में से कोई शक करे वो जाने आले मोहम्मद की इतरत जाने। तुमने कहा हुसैन ने कहा जाओ मत बितर मुंतजरुल जन्नत, तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम मेरी मदद नहीं करो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कदमों पे हाथ रख के कहते लो इल्लत ही बिल्लो तज़ीनुल जन्नत, किस कम वक्त को जन्नत की लालच है, अपनी आंखों से खुदा को देखकर मजलिस शुरू हो चुकी है। हसैन भाई तवज्जो है ना, आज आप अपने मजमे को कवर करें, आपका मजमा बड़ा खामोश बैठा हुआ है।
ٹھیک ہے نا, آپ ان کے پیر ویر پکڑیں کے بولے, ٹھیک ہے نا. شاہ جی آپ بھی دیوار سے ٹیک نہیں لگائے, مجلس سب شروع ہو چکی ہے. مولا کس کو جنت چاہیے؟ جنت میں تو وہ جاتے ہیں جنہیں دیدار الہی سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ہم دیدار الہی کے بعد جنت نہیں جائیں گے. میرے اللہ میں کیا کروں؟ تو مولا نے کیا کہا؟ بے یقینی بے ترک الحوض الجنت المعلت ہی. جاؤ میں نے اس کو جنت معلہ کر دیا. حضور حساب کتاب ہے جنت جانے سے پہلے. میں کیا کروں؟ آپ لوگوں کا توجہ نہیں کر رہے. اب وہ تو کون ہے؟ وہاں بیٹھے ہیں وہ. ہو سکتا ہے لوگ پریشان ہیں. کتاب کا نام ہے کتاب مستطاب اصول کافی جلد نمبر 2. کتاب مستطاب ہے, اس کا نام کتاب شافی بھی کہتے ہیں. دوسری کتاب ہے انوار المشارق, رجب ہلی توسی کی کتاب ہے. دونوں کتابیں گواہ ہے. توجہ ہے. شاید کسی روایت کو میں اس لیے میرے ذہن میں اچانک ہی آگے تاکہ مسئلہ کلیئر ہوتا جائے. 2 عالم نماز پڑھ رہے ہیں مسلح پہ. مسلح تو نماز کے لیے ہوتا ہے نا. ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے دونوں فارغ ہوئے, دونوں کے ہاتھ آسمان کی طرف ہیں. سبحان اللہ. تو جب ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے تو یقیناً خدا سے لو ہے. یہ تو حقیقت بات ہے کہ جب ہاتھ بلند ہوتے ہیں تو خدا سے لو ہوتی ہے, خدا سے مانگا جاتا ہے. ایک عالم کہہ رہے اللہم اے اللہ بحل المشکلات, میری مشکلات حل کرتے. دوسرا کہہ رہے یا حسین. کیا کروں میں, آپ لوگوں کی خاموشیاں مجھے پریشان نہیں کریں. دیکھیے مصائب ہوگا مگر میرا حق جو ہے مجھے دے. مصائب ہوگا مگر میرا ساتھ دیں. ایک عالم کہہ رہے یا حسین, ایک کہہ رہے یا اللہ. اب جو حسین والا ہے وہ بھی میرے ساتھ بولے, جو اللہ والا ہے وہ بھی بولے. ایک کہہ رہے یا اللہ, وہ اس کی نظر بھی آسمان پہ. ایک کہہ رہے یا حسین, اس کی نظر. یہ جو اللہ والا ہے اس نے نماز توڑ دی, دعا جو تھی وہ توڑ دی, اور فارغ ہو کے کہ بھائی اس سے پوچھتا ہوں کہ شرک کر رہا ہے. آسمان کی نظر طرف دیکھ کے یا حسین کہہ رہا اوپر تو اللہ ہے. جب نماز سے فارغ ہوا کہا بھائی تم بھی عالم ہو, اوپر دیکھ کے کوئی یا حسین تھوڑی کہتے ہیں. حضور میری طرف دیکھیں, یہ ہو تو غلط رہا ہے مگر آپ میری طرف دیکھیں, توجہ کیجیے. ٹھیک ہے, میں بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں, میں اتنی دور سے آ کر یوں ہی آپ کو کہوں میں میری طرف دیکھیں تو یہ جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کو بلاتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھیں تو اللہ سے اللہ کو پکارتے ہیں. وہ عالم مسکرا کے کہتا ہے تم بجا کہہ رہے, مجھے تم پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں, مگر میں کیا کروں. یوم عاشور کے بعد اللہ کربلا میں ملتا ہے, حسین آسمان پہ ملتا ہے. میں سب کچھ کہہ گیا اور آپ کے سب سے جملہ گزر گیا ہے. میں نہیں جانتا آپ کس خاموشی, کس تنہائی میں, کس وہم میں, کس پریشانی میں ہے. میں کیا کروں. اللہ کربلا میں ہے, حسین آسمان پہ ہے. ہمیں سمجھا نہیں کہا دیکھو یہ فطرت انسانی کی محبت کی انتہا ہے کہ جب محبت ہو جائے تو پگڑی بدل لیتے ہیں. میں کیا کروں آپ لوگوں کا, جب محبت انتہا پہ چلی جاتی ہے تو پگڑی بدل لیتے ہیں. اللہ نے کہا حسین میں پگڑی تو رکھتا نہیں, ایک مکان ہے تو اپنا مقام مجھے دے دے, میرا مقام تو لے دے. جب عرب میں یزید لائے تھا, ان دھرموں کی کثرت تھی, دھن والوں کے محلوں پہ شراب کی برسات تھی, عدیدیہ تھا, کوئی نہ تھا جو اپنے ایشور کا نام لیتا. بس ایسے میں حسین علیہ السلام نے جو اپنا ایشور کا نام لے کر چل پڑے اور کربلا کی تپتی ہوئی بھومی پہ
امام حسین نے ننھے راجکمار کو ہاتھوں میں اٹھا کر جنگ کا سوال کیا، ظالموں نے جنگ کے بدلے تیر کا بیج دیا۔ امام حسین نے اس ننھے راجکمار کے خون سے اپنے نقصان کو رنگین کیا۔ میرا نام دیکھ رہا تھا، وہ بھی نہ پا سکا کہ وہ خون تھا یا شیر تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اکھیت ہو گئے۔ سنتا سب لوگ اگر زمانے میں میں ہوتا تو اس ننھے راجکمار کے پیروں کی بھومی کو سجدہ کرتا، اور اس کے بعد حسین خود بھی اکھیت ہو گئے۔ سنتا سب کہو اس عرب دیش کے مہاراجا حسین کی جے ہو۔ میں بھی کہتا ہوں ان 72 دیوتاؤں کی جے خود بھی اکھیت ہو گئے۔ سنتا سب کہو اس عرب دیش کے مہاراجا حسین کی جے ہو۔ میں بھی کہتا ہوں ان 72 دیوتاؤں کی جے مسائل شروع کر دیں۔ آپ کھل کے پڑھیں، آپ بھی چاہتے تھے امام حسین السلام پڑھے گے اسی موضوع کے تسلسل میں، اسی پہ برآمدگی ہوگی۔ ہم پرباش کر کے مجلس پڑھے جی، روز بڑا دائی جو موضوع جا رہا ہے آج دل کھول کے ہمیں مولا کا آخری سجدہ سنائی جاؤ کہ خدا بچا کیسے ہے، خدا کیوں کربلا آیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ اچھا ایک میں گزارش آنے جانے والوں کو آپ نہ دیکھیں، آپ تو صرف مظفر آباد سے آئے ہوں گے یا قریب سے، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ 20-25 دفعہ مظفر آباد جائیں تو کراچی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں۔ بے ينتقل بین المقام ہی، مقام تبدیل ہو گیا، حسین عرش پہ ہے اور خدا ہاں ثواب الاعمال اٹھا کے دیکھیے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ امام رضا صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے، تب توجہ کیجیے، جس نے میری جد حسین کی نہر فرات پہ زیارت کی، اس نے گویا حسین کی نہیں عرش پہ خدا کی زیارت کی۔ ٹھیک ہے نا، توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ تو حضور وہ مقام تبدیل ہو گیا۔ کربلا کی خاک اس لیے خاک نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس خاک میں تو فوج یزید کا بھی خون ہے، ہوتا ہے، ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو آل محمد کے اصحاب اور آل محمد کی اطرت کا بھی خون ہے۔ یہ وہ سوال کرے گا جس نے میری آیت نہیں سنی، جس نے میری آیت سنی ہوگی وہ کبھی بھی سوال نہیں کرے گا وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم تو قرآن میں ہر وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومن کے لیے شفا ہے اور ظالم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابلیس کا نام بھی تلاوت ہے۔ توجہ نہیں کرنے دار محترم، مولا فرماتے جو کربلا میں آتا ہے اور ہماری تربت کی زیارت کرتا ہے، گویا اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی ہے، اور جس نے ان کی تربتوں کو دیکھا ہے، جس کے نشان بھی نہیں ہے، اس نے گویا پستی میں یزید کی دیدار پہ لعنت کی ہے۔ یعنی کہ قرآن ہدایت ہے مظلوم کے لیے، جیسے خاکی شفا بناتے ہیں تو اس میں تو دونوں خون شامل ہیں۔ آپ توجہ نہیں کرتے، قرآن ہدایت بھی کرتا ہے اور قرآن بے ہدایت بھی کرتا ہے۔ خاک کربلا جو ہے، اگر نیت یہ ہے
کہ یہ تربت حسین. کیا کروں قبلہ؟ اگر علماء بیٹھی ہیں تو ان سے پوچھئے. دو حدیثیں ہیں، دونوں پڑھ کے میں آپ کے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں قلب المومن فی المثل الکعبہ، مومن کا دل کعبے کی مثل ہے. المومن القلب العرش، مومن کا دل عرش کی مثل ہے. پوچھا گیا مولا کبھی کعبے کی مثل، کبھی عرش کی مثل، عرش کی مثل کا جس کے دل میں علی رہتا ہو وہ کعبے کی مثل ہے. جس دل میں حسین وہ عرش کی مثل ہے. شرط ہے دل میں حسین ہو. میں کیا کروں جب آپ توجہ نہیں کر رہے؟ دل میں حسین ہے تو کیا ہے؟ عرش کی مثل. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محمد کو عرش پہ جو بلایا گیا وہ عرش وہ نہیں ہے. ہاں میرے سر پہ قرآن لکھی دیدار حسین کے لیے بلایا گیا ہے، کیونکہ مومن کی معراج بھی ہے اور نبی کی معراج بھی ہے. معراج تو دونوں کی ہے نا. الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی نماز معراج ہے. نہ پھر ادھر ادھر نہ دیکھو، میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. میں میری طرف دیکھے ٹھیک ہے نا، آنا جانا چھوڑ دیں. آپ کو سیدہ کا واسطہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. پوچھا کہ مولا کیا مومن بھی معراج کرتا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ محمد معراج کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد کی معراج وہ ہے؟ وہ تو محمد کی سیر گاہ ہے. اور سیر کبھی کبھی نہیں ہوتی، یہ تو معمول ہے. کہ محمد کی معراج کیا ہے؟ کہ جس دن پوچھتے نبی پہ حسین آئے. انہوں نے کہا مومنوں سنو، نماز مومن کی معراج ہے. جس نماز میں حسین ہے، جس نماز میں حسین ہے وہ مومن کی معراج ہے. جس دل میں حسین ہو، میرے اللہ توجہ نہیں کرتے دار محترم، جس دل میں حسین ہو. مومن کی معراج کس سے ہے؟ حسین سے. حسین کو یاد کرتا رہے. حالت رکوع میں ہو تو حسین یاد، حالت سجود میں ہو تو حسین یاد، حالت قیام میں ہو تو حسین یاد، حالت تسبیح میں ہو تو حسین یاد، تکبیرۃ الحرام میں ہو تو حسین یاد. معراج ہوتی جائے گی. اپنی عبادت میں حسین شامل کرنا، یہ ہے معراج. اب مولا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِعْرَاجِهِ، وہ اللہ بھی معراج کرتا ہے. کیسے کا میں ذکر حسین، وہ اللہ بھی معراج. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کبھی وہ محمد کا نام لیتا ہے تو معراج ہوتی ہے، کبھی علی کا نام لیتا ہے معراج ہوتی ہے، کبھی حسن کا نام لیتا ہے معراج ہوتی ہے، کبھی حسین کا نام لیتا ہے معراج ہوتی ہے. بتزئین حسین نے کربلا کو زینت بخشی ہے. آپ لوگوں کا توجہ نہیں کرتے محترم. اور یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ کائنات کا افضل ترین حصہ ہے. اس کی نو زمین کی نو سے الگ ہے. میرے پاس اس پہ تو اشرا پڑھ سکتا ہوں مگر آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، مگر میں اس میں سب کچھ بتا دوں. یہ زمین کی نو سے بالکل الگ ہے. عام مٹی سے بنے آپ اور ہم، اور جس مٹی سے حبیب بنے، جس مٹی سے زہیر بن قیس بنے، جس مٹی سے سعید بن عبداللہ بنے،
जिस मट्टी से बने उस मट्टी को करबला कहते हैं। और ये 72 ऐसे हैं तो है नहीं है जिनका ना तो हिसाब होगा, इनका ना किताब होगा, और ना ये ज़बान में आते आते जुमला रह गया। यौम नदू कुल्ला उनासिम बेईमामिहिम है ना, हर शख्स अपने इमाम के साथ आएगा। ये 72 किसी इमाम के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये आएंगे ही नहीं। आएंगे तो तब अगर हुसैन ने बैत उठाई ना होती। अल्लाह तवज्जो नहीं कर रहे। हुसैन ने तो कह दिया हमने बैत उठा ली है, और क्या कहा, हाज़ा रईयतुल फातिमा, ये फातिमा की रैयत है। तवज्जो नहीं कर रहे। और सैयदा ने क्या कहा कि हाज़ा वब्न फातिमा तेरी, ये हुर नहीं है, बतूल का बेटा है। ये हबीब नहीं है, ये ज़हरा की औलाद है। ये जुहैर नहीं है। क्या करूं मैं, आप लोगों का तवज्जो नहीं कर रहे। ये ज़हरा की औलाद है। 72 बतूल ज़ादे हैं। क्या करूं, आप लोगों का तवज्जो नहीं कर रहे। और ये हुदन लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकीन को हदायत करते हैं। मुत्तकी नहीं है, मुत्तकी घर है, ये मुत्तकी खल करते हैं। क्या करूं, आप लोग मेरे साथ बोलते क्यों नहीं है? ये मुत्तकी नहीं, मुत्तकी घर है। ये मुसलमान नहीं, मुसलमान घर है। ये मोमिन नहीं, मोमिन घर है। तवज्जो नहीं करे। हबीब घोड़े से जमीन पे आए, हुसैन भाग के कहते हबीब अंता युकत्तिलु कत्ल हुसैन, तुम कत्ल नहीं हुए, हुसैन कत्ल हुआ है। ऐ हुर कत्ल तुम नहीं हुए, कत्ल हुसैन हुआ है। मैं नहीं जानता कौन खामोशी में है, मेरे साथ बोलिएगा जरूर अगर आपको मालूम है कि ये जबान उसकी मद्दा के लिए बनी है। जौन गिरते हैं, जौन तुम नहीं कत्ल हुआ, मैं कत्ल हुआ। अब्बास कत्ल हुए, अब्बास तुम नहीं कत्ल हुए। ये मसाइब नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। मैं कत्ल हुआ, जुहैर कत्ल होते, जुहैर तुम कत्ल नहीं हुए। मैं कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुए। आवाज़ इलाही आती है हुसैन अंता युकत्तिल, तुम कत्ल नहीं हुए। मैं कत्ल हुआ, ये खून तुम्हारा नहीं है, ये खून मेरा है। सारतुल हुसैन नहीं, सार अल्लाह है। ये तुम्हारा कत्ल नहीं है, ये मेरा कत्ल है। आज के बाद तुम वहां हो, मैं करबला में। और सुनो हुसैन पे तस्बीहन यदाए, तस्बीह हाथ में रखना और उसे पढ़ना वाजिब है। और जो खाके शिफा की तस्बीह सिर्फ पकड़ ले, और दुनियावी गुफ्तगू करता रहे, वो गुफ्तगू उसकी तस्बीह में तब्दील होती रहे। मोहतरम, फिर मासूम फरमाते हैं हो वो तखलीक ही, फिर इनके बाद इसी मट्टी से कुछ और भी तखलीक हुए हैं। कमोला कौन से हैं? बका बेइज़ाउल हुसैन, वो हुसैन के अज़ादार हैं। जो जुमला कीजिएगा, क्योंकि डर वो है ना मुझे, इसलिए मैं वो इसी मौजू पे हूँ जो हुसैन की याद में रोते हैं, जो उसके गम में मातम करते हैं। सैयदा ने इस मट्टी से उनको तखलीक करवाया है। तवज्जो नहीं करते मोहतरम। मासूम से पूछा गया, खैर रियाज शाह जी ने सवाल किया तो उसको पहले मैं क्लियर करता चलूं ताकि फिर इस पे आऊं। मैंने एक बात की थी कि जिसने कोई आले मोहम्मद की विला के बगैर नमाज पढ़ी, बेशक बेशक उसने नमाज नहीं बल्कि जिना किया है। बेशक बेशक। पहली बात तो ये है कि किसी ने ली है बात अपने पे तो मुझे उससे तो कोई सरोकार नहीं। ये बात मैंने बिलखसूस खालिसन शियाओं के लिए कही थी।